خوبصورتی سے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اچھا اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم لوگوں نے بے حیائی کر لی یا ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی یہ جو احکامات ہیں جو مردوں کے لیے بھی ہیں عورتوں کے لیے بھی ہیں, ماڈسٹی سے ریلیٹڈ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے سے ریلیٹڈ, حرام ریلیشن شپ سے بچنے سے ریلیٹڈ, جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ لا تقربوا الزنا, زنا کرنا تو بہت دور کی بات ہے بھائی, زنا کے قریب بھی نہیں جانا, زنا کے قریب بھی نہیں جانا. تو جب ایک بندہ اس لائن کو کراس کرتا ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ جو حرام کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو آپ نے بھی آیت کوٹ کی ہے کہ جو پسند کرتے ہیں, چاہتے ہیں, جو پسند کرتے ہیں کہ مومنین کیا نہیں ہے, صرف پسند کرتے ہیں کہ مومنوں کے اندر نا فحاشی پھیلے, جو پسند کرتے ہیں. کرنے والوں کا تو بیڑا غرق ہوگا ہی ہوگا, لیکن یہ کہا جا رہا ہے ان کی بات جو پسند کرتے ہیں کہ یار اگر تھوڑا بہت چل جائے تو کیا ہے یار, اگر یونیورسٹی میں تھوڑا سا ڈریس کوڈ ریلیکس ہو جائے تو کیا ہے, اگر یونیورسٹی میں تھوڑا بہت یار ڈیٹنگ شیٹنگ تو چلتی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو پسند کرتے ہیں نا ان کے لیے دنیا آخرت میں عذاب ہے. اب سوچو جو پسند کے آگے گیا ہوا ہے اس کا جو بیڑا غرق ہوگا وہ اللہ کو ہی پتا ہے, اور وہی بات ہے کہ اللہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے. اب دیکھیں نا, اب یہ بھی بات آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ہم فار ایگزامپل میں آپ کا فار ایگزامپل آپ کی فیملی کا کسی بھی بندے کا میں نے بہت ان کو نقصانات پہنچایا ہیں فائنینشلی, میں نے کوئی بندے بھی مار دیے ہیں, میں دشمن ہوں. ہمیں ایکچوئل جو ہمارا اصلی دشمن ہے نا ہم اس کو پہچانتے ہی نہیں. ہاں بڑی امپورٹنٹ بات ہے, صحیح بات. اب بار بار ہمیں بتایا گیا ہے کون ہے شیطان, کون ہے, انہ لکم عدو. اگر عدو ہوتا تو ٹھیک, عدو مبین کھلا آپ کا واضح ہے, مطلب اس پہ کوئی شک نہیں ہے. وہ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء, اس کا کام ہی ہے کہ تم سے برائی کروائے اور تم سے فحاشی کروائے. یار قرآن پڑھنے والا جو بھی شخص ہونا, کم از کم قرآن پڑھنے والا شخص ان چیزوں میں نہیں پڑھ سکتا. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ کو پڑھایا نہیں جاتا یار, قرآن پڑھا ہی نہیں, مینول سے دور ہے. کتنی کلیئر کٹ بات کہتی ہے کہ شیطان بھی تم میں فحاشی پھیلانا چاہتا ہے, یہ اس کا ایجنڈا ہے, اس کا ایجنڈا ہے یار, تم پھر بھی نہیں سمجھ رہے بات. اچھا میں کب سمجھوں کہ جو بندہ قرآن کا طالب علم بھی ہو نا, کبھی کبھار ہو سکتا ہے اسے بھی غلطی ہو جائے, ٹھیک ہے, لیکن جو اچھی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی کو نا غلطی سمجھ رہا ہوتا ہے, which is a huge thing. دیکھو اصل میں کیا ہوتا ہے کہ غلطی تو ہر انسان سے ہوتی ہے, ہر انسان خطا کا پتلا ہے, people make mistakes all the time and we sin and we make repentance and all that. مسئلہ یہ کہ اگر ایک بندہ قرآن سے ان ٹچ ہے نا, قرآن روزانہ اس کے مطالعے میں آتی ہے اور وہ سمجھ کے ایون 2 آیتیں بھی پڑھتا ہو, سمجھ کے پڑھتا ہے, ترجمے سے پڑھتا ہے. اب دیکھیں یہ جو آیتیں پڑھی گئی ہیں یہ جس کی آنکھوں کے آگے سے گزریں گی وہ ہل نہیں جائے گا. صحیح بات ہے یار اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, میں کہاں جا رہا ہوں, اور ہو سکتا ہے کہ اس کی لائف میں وہی مسئلہ چل رہا ہے اور وہ آیت اس کے سامنے آ جائے اور کہ یار مجھے اپنے آپ کو بدلنا چاہیے. جو بندہ قرآن سے کنیکٹڈ نہیں ہے نا وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ ان چیزوں سے دور چلا جاتا ہے, دین سے اتنا دور چلا جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کس پوائنٹ پہ نا دین میں تھا اور کس پوائنٹ پہ میں دین سے باہر بھی نکل چکا ہوں. کیونکہ اب میں کچھ ایسے نظریات کا مالک ہو چکا ہوں, کچھ ایسے نظریات کا حامل ہو چکا ہوں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے بالکل اپوزٹ ہے. تو میں ایکچولی آئی ایم ناؤ ڈیولپنگ آئیڈیالوجیز which are based upon کفر اینڈ شرک اینڈ آل آف دیز تھنگز وداؤٹ ایون نوئنگ اٹ. تو شیطان جو آپ کا واضح دشمن ہے نا وہ آپ کو آہستہ آہستہ, شیطان کے ٹریپس بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان, یعنی شیطان کی پیروی تو کوئی پاگل بھی نہیں کرے گا, لیکن خطوات الشیطان یعنی شیطان کے جو نقش قدم ہے نا وہ آپ کو نظر بھی نہیں آتے کہ کس پوائنٹ پہ آپ نے چلنا شروع کیا اور کس پوائنٹ پہ آپ گناہ کے اندر اتنے زیادہ چلے گئے کہ آپ میجر سن میں تھے, آپ زنا کر رہے تھے. یعنی آپ نے یعنی سٹارٹ کیسے ہوگا کہ یار ہیلو آئی کرنے میں کیا ہے. ہمارے پہلے زمانے میں تو کیا ہے, تو وہ کچھ پرچی میں بس نمبر لکھ دیتے تھے, ایسے پھینک دیتے, وہ بھی ہے خطوات الشیطان. ویسے یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ابھی لے کے آئے ہیں, میں سمجھتا ہوں اس چیز کی بھی ایکنالجمنٹ ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم سب لوگ یونیورسٹی سے آئے ہیں اور دیر واز اے ٹائم کہ جب ہمیں دین کی سمجھ نہیں تھی, تو اگر ہم اس ٹائم کے بارے میں تھوڑا سوچیں تو ہمیں بھی چیزوں کا پتہ نہیں تھا, ٹھیک ہے. تو یہ بھی بات صحیح کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کو نہیں پتا یار, وہ الگ بات ہے, الگ ڈسکشن ہے کہ کیوں نہیں پتا, لیکن بہت سارے بیچارے ہمارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو جن کو ان چیزوں کا نہیں پتا, اور جب ان کو پتا چلتا ہے تو وہ ایکنالج کرتے بھی ہیں, جیسے بہت سارے اسٹوڈنٹس آتے ہیں ہمارے پاس. تو یہ بھی چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. علی بھائی یقین کیجئے گا, یہی اب دیکھیں شیطان کا اگلا حملہ کیا ہوتا ہے, تم نے تو اتنے گناہ کر لیے ہیں, there is no turning back. جب یہ کرتے رہتے ہیں تو پھر وہ بندہ جو ہے نا اس چیز میں آگے بڑھتا ہی رہتا ہے. لیکن ابھی جتنی بھی میں بات کر رہا ہوں نا, اور میرا جو ٹارگیٹ ہے ضیاء بھائی, وہ لوگ ہیں جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں بیسیکلی, ٹھیک ہے نا, پتہ ہونے کے باوجود بھی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں, پھر بھی اس حکم کو جو ہے وہ جٹلا تو نہیں سکتے ڈائریکٹلی, لیکن مولوی کو گالیاں دیتے ہیں, کہتے ہیں جی ڈیفینڈرز کہاں ہیں اسلام کے, اس پوسٹ کے نیچے نظر نہیں آ رہے, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں فیوچر میں. اچھا دیکھیں جو آپ نے بات کی نا کہ ہم لوگ ظاہری بات ہے ہم خود ان کو جے ڈیز کہتے ہیں یا جیز بھی کہتے ہیں, اپنا دور جاہلیت کہتے ہیں. دیکھیں ہم لوگ اپنے آپ کو یہ نہیں کہتے کہ ہم کو بڑے فرشتے تھے, ایسا تھے, ہم سے بڑی غلطیاں کوتاہیاں گناہ ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اور ابھی بھی ہوتے ہیں. پوائنٹ از کہ جب انسان
اپنی غلطی کو مانتا ہو نا اور اعتراف کرتا ہو اور اللہ کی طرف بار بار رجوع کرے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ریپینٹنٹ ہارٹس بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو ایون علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ شخص جو کہ ایک بہت ندامت محسوس کرنے والا, اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے رونے والا گناہ گار جو ہے, وہ اس بندے سے زیادہ پسند ہے جو اپنے آپ کو تقویٰ میں بڑا اوپر سمجھتا ہے اور متکبر ہو گیا, ٹھیک ہے نا, تو وہ اپنے عبادت میں یعنی تکبر میں چلا گیا. اس سے زیادہ اللہ کو وہ گناہ گار پسند ہے جو اللہ کے سامنے رو رو کے کہتا ہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوگی, مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھے معاف کر دے. تو اگر آپ کے اندر ہمبلنس ہے نا, اگر آپ ہمبل انسان ہیں اور آپ یعنی چوری اوپر سے سینہ زوری نہیں کرتے, آپ کہتے ہو اللہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے, پلیز مجھے اس میس سے باہر نکال. کیونکہ یقین کریں, آپ نے کہا نا ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, ہم مطلب آئی نو آل آف ہمارے یوتھ کلب کے اندر جتنے بھی ٹرینرز ہیں سارے ایسے ہی ہیں, میں خود بھی ایسے ہی کرتا ہوں. کوئی بھی بندہ اگر میرے پاس کوئی بات کیس لے کے آتا ہے کہ بھائی یہ ایشو ہے, یہ پرابلم ہے, we never ever 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 judge them کہ استغفر اللہ یہ کیا کر دیا, دفع ہو جاؤ, یہ وہ. بالکل نہیں بھائی, ہم خود گناہ گار اتنے, ہم سے اتنی غلطیاں کوتاہی ہوئی, ہم بدل سکتے تو آپ کیوں نہیں بدل سکتے؟ یہ تو بلکہ اچھا پانا اس بیچارے کا کہ وہ اسے احساس ہوا کہ یار مجھے کسی کے پاس جانا چاہیے, یہ چیز میں نے غلط کیا, یہ ایکنالجمنٹ دل میں ہونا یار, یہ اٹ سیلف بہت پریز ورتھی. بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی میں یہ ایکنالجمنٹ آئی ہوئی ہے نا تو الحمدللہ یہ اس کے دل کے اندر ایمان کی نشانی ہے الحمدللہ. اور یہ اگر وہ اتنی کریج لے کے آ کے کسی سے ہیلپ سیک کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اب وہ خیر کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے. وہ ریئلائز کرتا ہے کہ میں برائی کے راستے پہ تھا, میں نے اپنا وے چینج کرنا ہے, میں نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. آئی ہیو ٹو بیکم somebody who is pleasing to اللہ سبحانہ وتعالیٰ. میں نے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں آنا ہے. پتہ نہیں کیسے آؤں گا, بڑا مشکل لگ رہا ہے, جس طرح میں کہا نا کہ گناہ اتنے زیادہ کر لیے کہ کیسے ٹرن کروں گا, لیکن I have this desire to change. If you have that desire, اگر آپ کے اندر وہ ایک چاہت ہے نا, تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو پھر سیدھے راستے پہ لے کے آئے گا. اگر آپ تھوڑی سی کوشش اپنے اینڈ پہ بھی ضرور کریں, کیونکہ ہدایت اسی کو ملتی ہے جو چاہتا ہے. یہی وہ دل ہے, یہی وہ دل ہے. ایک منٹ سوری, یہی جس دل کی آپ بات کر رہے ہیں نا, کہ وہ جیسے ہم آیات میں بھی آتا ہے نا قیامت کے منظر کے بارے میں, اس وقت جنت میں داخل ہونے والا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پانے والا وہ شخص نہیں ہوگا جس نے بہت زیادہ عبادات کی ہوں گی. آیات میں لفظ آتا ہے قلب سلیم کا, ٹھیک ہے, کہ وہ والا دل ہوگا اس کا جو ہیوملٹی والا ہوگا, ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ بہت ساری عبادات ہوں گی, لیکن یہ کہ ایکنالجمنٹ ہوگی, ٹھیک ہے, کہ پتہ ہوگا کہ میں نے گناہ کیے اور میں بہت گناہ گار شخص ہوں. بلکہ ایک حدیث بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ایک مومن جو ہوتا ہے نا, بلکہ ایک منافق جو ہوتا ہے, وہ اپنے گناہوں کو کیسے دیکھتا ہے کہ جیسے اس کے ناک پہ مکھی بیٹھی ہوئی اور جس کو وہ اڑا دیتا ہے, اڑ جاتی ہے. جبکہ ایک مومن جو ہے نا, چھوٹا سا اس کا گناہ ہوتا ہے نا, وہ ایسے گناہ اپنا دیکھتا ہے کہ اس کا ایک پہاڑ ہے پیچھے اس کے جو اس کے اوپر گرنے والا ہے. یہ حالت ہوتی ہے ایک مومن کے دل کی, اور یہی وہ دل ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو قابل قبول ہوگا, اور یہی لوگ جنت میں جانے والے ہیں. اب دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی زبردست آیت ہے قرآن مجید کی, میں اکثر بھائیوں کو بتاتا بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک آیت میں فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب علیہم, کہ اللہ تعالیٰ پہ یعنی حالانکہ لازم نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ بولتا ہے اللہ تعالیٰ پہ لازم ہے اس شخص کو جو ہے تو اس کی توبہ قبول کرے جو ہے نا گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ جو مرضی چاہے وہ کر سکتے ہیں. یہاں پہ سبحان اللہ تعالیٰ کتنی زبردست طریقے سے سمجھا رہے ہیں, تم پلٹو تو صحیح. سر حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم سب کے سب لوگ ایسے بن جاؤ کہ گناہ کرو اور توبہ نہ کرنے والے ہو, ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ تم سب لوگوں کو سویپ کر دے, ختم کر لے, تمہاری جگہ ایسی نیشن لے کے آئے جو گناہ کریں, اللہ اکبر, گناہ کریں, گناہ کے بعد توبہ کریں, اور توبہ کریں اور پھر میں انہیں معاف کر دوں. سبحان اللہ. Allah subhanahu wa ta'ala loves those people who turn back to Allah subhanahu wa ta'ala after sinning. Not that it's an encouragement to do sin. یعنی کہ آپ سارے گناہ شروع کر دیں. اصل میں یہ حدیث بڑی خوبصورت ہے, یعنی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نا صفات ہے, وہ صفات نا ہر وقت ایکٹیو ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ رحمان ہے نا, تو ہر وقت رحمان ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کوئی رحمان ہونا بند کر دیتا ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد آن کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ یعنی غفور ہے, غفار ہے, ہر وقت غفار ہے. اللہ تعالیٰ یعنی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ہر وقت کرتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت جو ہے نا یہ ہر وقت ایکٹیو رہتی ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو یہ صفت کرے گا, اللہ نے تو معاف کرنا ہے تم لوگوں کو, لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ تم نے اگر غلطی کر لی, کوتاہی کر لی ہے, لوٹ کے اللہ کے پاس واپس آؤ. کبھی بھی اتنے مایوس نہ ہو جاؤ. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو جو بھی ہمارے بہن بھائی سن رہے ہیں یونیورسٹیوں کے, اسکولز کے, کالجز کے, ان کو جاننا چاہیے کہ نیور بی ہوپلیس ان دا مرسی آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. کبھی بھی نا اتنے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بس ہمیں معاف نہیں کرے گا, غلطیاں ہو گئیں, نو پرابلم, دیر از آلویز اے وے آؤٹ, دیر از آلویز
way to make things better and to experience that sweetness of faith. کیونکہ یقین کریں ہم لوگ خود بھی جہالت کے اندر